جن کی اولاد نہیں ہے وہ توجہ رکھیں، سورہ مریم پڑھا کریں، پانی پہ یا کھجور پہ یا لونگ پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھول کھلائے گا۔ حضرت مریم کا نام سنا ہوگا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ کون ہے؟ حضرت مریم، توجہ رکھنا، اللہ بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، ان کی ماں کا نام حنا بنت فاقوزہ، سبحان اللہ بولو، اور باپ کا نام عمران، کیا نام تھا بولو؟ اذ قالت امرأة عمران، قرآن پڑھتے ہو؟ قرآن میں ٹٹولا کرو، ڈھونڈا، جیسے تم موبائل چلائے نا سرچ کر کے ناچنے والوں کو ڈھونڈتے ہو، سمجھے؟ ہم لوگ قرآن شریف میں ڈھونڈتے، یار یہ عمران نام جو آیا کون ہے، ادھر ڈھونڈو، سمجھے؟ سورہ آل عمران میں اذ قالت امرأة عمران، حضرت عمران اور ان کی بیوی حنا 120 سال کی عمر ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، کوئی بچہ نہیں، کوئی بچہ نہیں۔ کتنی عمر؟ 120 سال۔ ایک دن حضرت حنا باہر بیٹھی تھی، باہر مطلب آنگن، ایک پیڑ پہ چڑیا بیٹھی تھی، قرآن کی باتیں سنا کرو اور بچوں کو سنایا کرو۔ چڑیا بیٹھی تھی، وہ چڑیا اپنے بچوں کو چوگا دے رہی تھی، کیا دے رہی تھی بولو؟ اب ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش ہوئی، حالانکہ عمر تو گزر ہی گئی، بیچارے بوڑھے ہو گئے، بڑھیا ہو گئے، مگر اولاد کی خواہش، اللہ انہوں نے دعا مانگی۔ اس وقت خانہ کعبہ کیا تھا؟ بیت المقدس، اس کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایوں نے دعا مانگی، کہا مولا پروردگار اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو اس اولاد کو میں تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تیری خدمت کے لیے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما فی بطنی، عمران کی بیوی نے کہا، جب عمران کی بیوی نے کہا اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اے اللہ، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، نظر مانی انہوں نے نا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں گی، مطلب کوئی دنیاوی کام نہیں لوں گی، دینی کام کے لیے آزاد۔ اللہ حضرت عمران کی بیوی حنا بنت فاقوزہ، لیکن جیسے ہی پیٹ میں اللہ نے امید عطا فرما دی تو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہوئی۔ اب بتاؤ، مسجد کا کام کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کا کام کرنے کے لیے، بیت المقدس کا کام کرنے کے لیے بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی؟ بیٹا ہوتا ہے۔
اب انہوں نے سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا تو، مگر اللہ نے بیٹی عطا فرما دی. فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دعائیں چل رہی ہیں. اللہ بیٹی پیدا ہوئی. اس بیٹی کا نام انہوں نے مریم رکھا. کیا نام رکھا بولو؟ اس کا مطلب آتے ہیں خادمہ، اس کا مطلب آتے ہیں عبادت گزار، اس کا مطلب آتے ہیں اللہ کے کاموں میں لگی رہنے والی. مریم کا مطلب مریم نام رکھ دیا. اب جتنے بیت المقدس میں تھے نا، ادھر 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 سب میں اپنی اپنی محرابیں تھی. جیسے آج مسجدوں میں حجرے ہوتے ہیں، محرابیں تھی. اب مریم گود میں، کون ان کی پرورش کرے گا؟ کون انہیں پالے گا؟ اللہ اللہ قرآن دازی ہو گئی. جب قرآن دازی ہوئی تو حضرت زکریا بھی تھے، انہی کے حصے میں آ گئے. یہ اللہ کے نبی تھے. حضرت زکریا کا نام سنا ہوگا نا؟ یہ اللہ کے نبی. اگر قرآن پڑھو سنو تبھی تو پتہ چلے گا. پہلے لوگ قرآن کے ورق پلٹتے تھے اور اب موبائل سے گھس رہا. موبائل پہ چلاتے چلاتے یہ پورو گھس لیے ہیں. بعض کوٹے پہ جاتا ہے تو اس کا نشانی نہیں ملتا. سب موبائل سے گھس ڈالے. حضرت مریم کو حضرت زکریا نے لے لیا اور ان کے لیے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں ایک محراب بنوا دی. محراب بن گئی. چھوٹے بہنیں تھیں تو حضرت مریم کے باپ اور حضرت زکریا ہم زلف ہوئے. مطلب دو بہنیں، ان دونوں شخص جس کو اس دور میں کیا بولتے؟ ساڑو کا لفظ بولتے. ہاں پتہ نہیں سانڈ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، بہرحال وہ جو بھی بولتے ہو. اچھا بتا رہے ہیں خاصابوں میں کہتے ہیں سانڈ. اچھا سانڈو حالت رفیع میں سمجھو. بہرحال جو تم سمجھو. اردو میں اس کو ہم زلف بولتے ہیں. جیسے ایک بہن ان کے گھر میں تو ایک بہن ان کے گھر میں، یہ دونوں رشتے میں کون ہوئے؟ ہم زلف. تو ایسے ہی حضرت عمران اور حضرت زکریا ہم زلف تھے. ان کی بھی 80 سال کی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں. اللہ اللہ محراب جب بنوا دی. قرآن میں آتا کلما دخلت علیہا زکریا المحراب ووجد عندها رزقا قالت هو من عند اللہ. قرآن کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ کتنی پیاری بات ہے یار. جب یہ حضرت چھوٹی سی تھی، حضرت مریم بیٹی ہوئی تھی، تو جب یہ حضرت زکریا ان کی محراب میں، ان کے حجرے میں جب داخل ہوتے تھے تو ان کے سامنے پھل رکھے ہوئے ملتے تھے. اور وہ بھی وہ پھل جو جن پھلوں کا بھی موسم نہیں ہے، وہ بے موسم پھل. جیسے سیب کا، مان لو کیا بات ہے، سیب کا موسم نہیں ہے تو سیب، کیلے کا موسم نہیں تو کیلے. جن پھلوں کا موسم نہیں تھا وہ پھل. اب یہ چکر میں رہتے تھے. میں بھی دروازہ بند کر کے گیا تھا، چھوٹی سی بچی، کہیں باہر بھی نہیں جانے کی، چھوٹی سی دروازہ بند کر کے گیا. آ کر کے دیکھا تو پھل رکھے. کہاں سے آئے؟ حضرت مریم کہتی تھی قالت ہوا من عند اللہ
یہ سب اللہ کی جانب سے. اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. یہ اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا. بغیر موسم کے پھل. اب توجہ رکھنا، جو لوگ یہ کہتے ہیں جن کے پیجامے کچھ زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. سمجھ گئے ہو گئے؟ جتنے نہیں ہونے چاہیے اتنے ہوتے ہیں ان کو. سمجھے؟ ضرورت سے زیادہ. سمجھ گئے ہو گئے میری بات؟ وہ ولیوں سے تھوڑی نفرت رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مزاروں پہ کیوں جاتے ہو؟ تم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ سے مانگو. کہتے نہیں کہتے؟ وہاں کیوں جا رہے ہو؟ مگر ہمارے سنی بھی کم نہیں ہیں. آدمی تو کم جا رہے ہیں، عورتیں زیادہ جا رہی ہیں. ٹرالیاں کی ٹرالیاں جا رہی ہیں. جب بارات آ رہی ہے بارات، اور پتہ چل دینا کوئی نیا مزار نکلا نیا تو ایسے جا رہی ہے جیسے نئی دلہن کے گھر جا رہی ہیں. یہ میڈیا اتنی تیز ہے، اشارے میں ساری باتیں پھیل جائیں. کہہ رہے چلو ہم لٹ رہے آتا لٹ رہے آتا. پہنے کی الٹی سیدھی. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑے گی، قرآن بھی نہیں پڑے گی. مزار پہ کتنے چکر لگوا لو، نہ اس کی کمر میں درد ہے نہ گھٹنے میں درد ہے. نماز کے لیے کہہ دو فجر میں اٹھ جائے تو کر رہا کے اٹھ رہی ہے، میری کمر میں بہت درد ہے. مزار پہ جبکہ عورت کو مزار پہ جانا جائز نہیں. عورت کو مزار پہ جانا جائز نہیں. چلو بات کیا چل رہی تھی؟ وہیں پہ پہنچے. حضرت مریم سے گائی پل کا سیا بولی قالت ہوا من عند اللہ. بولی اللہ کی جانب سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب دیکھا جہاں سے پھل آ رہے تھے، حضرت زکریا جبکہ نبی تھے آئے اور وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کرنے لگے. ہنالک دعا زکریا ربہ. سبحان اللہ. قرآن میں ہے نا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ان یکون لی غلام. کہا مولا دعا کرنے لگا اپنے رب سے، اے اللہ جب یہاں پر بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں اور میری عمر 80 سال کی ہو گئی، بچے پیدا کرنے کے عمر نہیں رہی، مگر تیری شان یہ ہے جو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بغیر قوت کے بچے بھی عطا فرما. اللہ. انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی. کیا مانگی؟ اب قرآن اٹھاؤ، انہیں بیٹا ملا نہیں ملا. ارے یہ میری بات ہو کسی ایسی ویسی کتاب کی بات ہو جھٹلا دو. قرآن ہے نا قرآن. اور قرآن شریف غلط ہو سکتا ہے کیا؟ میں تمہیں تفسیر سنا رہا ہوں قرآن کی، غلط نہیں ہو سکتا. اللہ. هنالك دعا زكريا ربه قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. اللہ. آگے چلتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، دعا ماں اے اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے. باپ تھے، دل میں بات آ گئی. زکریا کون تھے؟ نبی علیہ السلام. اور حضرت مریم نبی نہیں. کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کس کی محراب میں آ کر کے کون دعا مانگ رہا؟ حضرت مریم ولیہ تھی، ولی، اور حضرت زکریا نبی تھے. مقام کس کا اونچا ہوتا؟ نبی کا. اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ نبی.
کس کے یہاں آ کر کے؟ ولی کے یہاں۔ اب قرآن نے کیا سبق دے دیا، کیا درس دیا؟ ہم جو غریب نواز میں جاتے ہیں، اللہ والوں میں جاتے ہیں، آل اللہ میں جا کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، ان کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بے شک ان مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور ان کا نام حضرت یحییٰ رکھا۔ قرآن